پاکستان کی جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے اتحادیوں سے مل کر کوششیں تیز۔ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ پاکستان کی دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر مشاورت۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلیٰ سطح پر تمام شراکت داروں سے رابطے۔ تاحال مذاکرات کے دوسرے دور کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام۔ اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا، ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، نہ ہی ہم نے کوئی جنگیں یا تنازعات شروع کیے۔ مزید کہا، دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو پولینڈ کے ہم منصب کا ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کا علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مسلسل مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کی بھی تعریف۔ امریکہ ایران سے نہ جیت سکا تو چین سے کیسے لڑے گا؟ بیلاروس کے صدر کا بڑا بیان۔ روسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں الیگزینڈر لوکاشینکو نے امریکہ کی خارجہ پالیسی اور عالمی کردار پر کڑی تنقید کی۔ بولے، اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین جیسی بڑی طاقت سے الجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کی پالیسیوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ امریکہ اتنا طاقتور نہیں جتنا اسے سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ کے اصل مفادات تیل اور گیس کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا۔ بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ۔ ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ خطے کے معاملات پر بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی۔ مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محض تیل اور سپلائی کے نظام پر بات کی، جبکہ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف رہا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے میں 2 روز باقی۔ واشنگٹن میں ایران کی صورتحال پر امریکی صدر کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ سمیت اعلیٰ امریکی حکام کی شرکت۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال اور ایران سے جاری مذاکرات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے ثالثوں اور ایرانیوں سے فون پر بات کی، جس میں موجودہ صورتحال اور ممکنہ پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ امریکی ناکہ بندیوں کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز پر کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ اب یہ گزرگاہ ایرانی افواج کی سخت نگرانی میں ہے۔ ایران کا امریکہ پر معاہدوں کی خلاف ورزی اور بحری رکاوٹوں کا الزام۔ ترجمان مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے کہا، امریکی ناکہ بندی کے خاتمے تک آبنائے ہرمز میں صورتحال سخت رہے گی۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے اعلان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسپیکر کالیباف کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا، جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کو روکنا ناممکن ہے۔ امریکی مائن سوئے پر آگے بڑھا تو حملے کی دھمکی سمجھا جائے گا۔ ایران ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی کے دوران سخت بیانات نے صورتحال پیچیدہ بنا دی۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ ایران پر مسلط جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا، امریکہ کسی بھی صورت ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو نہیں روک سکتا۔ جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو اس مہینے تیار کیے گئے میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نئی امریکی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ، کارروائی سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکروں پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ آبنائے ہرمز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایتیں دے۔ یمنی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی۔ نائب وزیر خارجہ حسین العزی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے امن کی راہ میں رکاوٹیں جاری رکھیں تو یہ اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے باب المندب بند کر دی تو کوئی بھی اسے نہیں کھول سکے گا۔ ٹرمپ اپنی پالیسیوں پر فوری طور پر نظر ثانی کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باب المندب بند ہونے سے عالمی معاشی بحران بڑھ سکتا ہے۔
ट्रंप नेतन्याहू के कहने पर बिला ज़रूरत जंग में शामिल हुए, अमरीकी अवाम जंग नहीं चाहते। साबिक नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, नेतन्याहू ने अमरीका को जंग में घसीटा और सदर ट्रंप ने उनकी ख्वाहिश पूरी की। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौजियों की जान बिला ज़रूरत ख़तरे में डाली। ऐवान सदर में बलूचिस्तान के उमूर पर बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी के अरकान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के सामने एक बार फिर शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर जरदारी की जल्द दौरे बलूचिस्तान की यकीन दहानी। सूबाई जमात वज़ीर आला से नाला बड़े इजलास की कहानी GTV न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया। इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स का कभी इस्तेहसाल नहीं होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में तहफ़्फ़ुज़ और बहाली प्लान पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। सयाहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटली सतिया से बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी। सुवात, कर्क, मलकंड, एबटाबाद और मानसहरा में बारिश। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग। मरकजी शहर अकील शेख बेला के मकाम पर बंद कर दी गई। सयाहों की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत के बालाई इलाकों तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में भी बारिश। शहर कराकोरम कोहिस्तान लालची नाले के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। इसराइल में ईरानी हमलों से हलाकतें और ज़ख्मियों में इजाफा। कम अज़ कम 26 अफराद हलाक और 2600 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान में अमरीकी इसराइली हमलों से 3468 अफराद जान से गए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी से इंसानी बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद। बच्चों, बड़ों और खुसूसी अफराद ने रेस में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर ने बाकायदा आगाज़ किया। तमाम रेसेस का आगाज़ लिबर्टी चौक से हुआ। इवेंट में 21 किलोमीटर मैराथन साइकिलिंग रेस, 5 किलोमीटर विमेन रेस, 2 किलोमीटर फैमिली फन रेस और 1 किलोमीटर व्हीलचेयर रेस शामिल। और कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा मवेशी और परिंदों की शानदार नुमाइश। बड़ी तादाद में शहरियों का मुनफरिद फेस्टिवल को देखने के लिए एक्सपो सेंटर का रुख। नायाब और आला नस्ल के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़।